اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ چلیں آیات کا ترجمہ کر رہے تھے۔ کل کے درس میں 3 آیتوں کا ترجمہ کیا گیا۔ آج نوبت پہنچی ہے 4 آیت تک کہ جو سورہ مبارکہ توبہ کی 88 نمبر کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم وأولئک لهم الخیرات وأولئک هم المفلحون۔ کیا ترجمہ ہے علی حیدر؟ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے معه اس کے ساتھ جہاد کیا بے اموال اپنے مال کے ذریعے وانفسہم اور اپنی جان کے ذریعے نفس کے ذریعے واولئک لهم الخیرات تم سب کے خیرات نیکیاں ہیں، سب کے لیے نیکیاں ہیں۔ واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے جاہدوا باموالہم انفسہم جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جان کے ذریعے وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ اور ان لوگوں کے لیے نیکیاں ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور حقیقت میں وہی لوگ فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہیں۔ 5ویں آیت الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا ہے حیدری صاحب؟ اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یقیناً کا کہاں سے لا ہے؟ اللہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے یہ سکون ملے گا، دلوں کو سکون ملے گا۔ اللہ بذکر اللہ، کیا اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا؟ یا آپ اس کو اگر استفہام مانیں گے الا کیا نہیں ہوتا ذکر خدا سے، یاد خدا سے دلوں کو اطمینان؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جن کے دل یاد خدا سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 6 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ راغب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن اور جو تھے مومن کے لیے، چلو پڑھو۔ ولا
اذا قضى اللہ جب اللہ نے فیصلہ کیا اور رسول اور اس کے رسول نے ان یکون لهم خیرۃ من امرهم کہ ان کے لیے کامیابی ہے ان کے امر سے. کامیابی کہاں سے آ گیا؟ خیرہ کے معنی کامیابی ہوتا ہے یا نیکی بھلائی. اچھا ان کی بھلائی ان کے امر سے ان کے حکم سے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة کسی مرد مومن اور کسی کیا ہے مومنہ خاتون کے لیے نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے امرن کوئی بھی حکم. جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے کوئی حکم دے دے تو کسی مرد مومن یا کسی خاتون مومنہ کے لیے نہیں ہے مگر یہ کہ ان یکون لهم الخیرہ کہ ان کے لیے بھلائی ہے من امرہم ان کے امر یعنی جو امر دیا گیا ہے وہ امر ان کے لیے خیر ہے. کسی امر میں ان کی بھلائی ہے جو اللہ نے دیا. جو ماں کان نہیں ہے نہیں تھا نہیں ہوگا نہیں ہے کسی مومن مرد اور عورت کے لیے. یہ امر یہاں آئے گا کوئی بھی حکم کوئی اور حکم نہیں رہ جاتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے یا حکم دے دے. یعنی جو اللہ اور نبی حکم دیتے ہیں وہی حکم صاحبان ایمان کے لیے ہے مردوں یا مومن اور اسی میں ان کے لیے کشائش ہے بھلائی ہے اسی میں ان کے لیے نیکی ہے. 7ویں آیت سورہ محمد کی 3 نمبر کی ہے. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ذالک اور یہ اس لیے ہے کہ بأن الذین کفروا کہ یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اتبعوا الباطل ان لوگوں نے باطل کی پیروی کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اتبعوا الحق من ربهم انہوں نے حق کی پیروی کی اپنے رب کی طرف سے. یعنی جو رب کی طرف سے حق تھا اس حق کی پیروی کی. کفر اختیار کرنے والے باطل کی پیروی کرتے ہیں اور ایمان والے اس حق کی پیروی کرتے ہیں جو حق ان کے رب کی طرف سے آتا ہے. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم. ذالک یہ کہ یقیناً اللہ حاکم اور سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے اور بے شک انکار کرنے والے اور کفر کرنے والوں کے لیے لا مولا لهم ان کا کوئی سرپرست نہیں. صاحبان ایمان کا سرپرست خدا ہے لیکن کافروں کا کوئی سرپرست نہیں ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بس ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ثم لم يرتابوا اور پھر یرتابو انکار نہیں کیا نہیں چھوڑا کیا شک نہیں کیا. ولم یرتابو اور شک نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم اور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون وہی سچے لوگ ہیں.
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَهُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور صاحبان ایمان اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ درس بھی تمام ہو گیا۔ فعل ماضی واحد غائب، ہاں چلے، فعل ماضی واحد غائب، مندرجہ ذیل افعال ماضی پر توجہ کریں، یعنی کہ نیچے ہم ماضی کے کچھ افعال دے رہے ہیں، ان پر آپ توجہ فرمائیں۔ جیسے خلق اس نے پیدا کیا، قال اس نے کہا، کسبت اس نے حاصل کیا، ہدا اس نے ہدایت کی، یعنی یہ مذکورہ جو افعال ہیں وہ غائب کے ہیں، یعنی ان کا کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو سننے والا ہے یا جو کہنے والا ہے، ان کو انجام دینے والا، ان کو کرنے والا وہ شخص ہے جو غائب ہے، جو حاضر نہیں ہے، جو متکلم ہے، بلکہ ایسا شخص ہے جو ہمارے درمیان نہیں، جو موجود نہیں ہے۔ پھر یہ فعل کیونکہ ایک آدمی کے ذریعے انجام دیے گئے ہیں، لہذا یہ فعل واحد، اور چونکہ جتنے بھی افعال اوپر دیے گئے ہیں وہ ایک ہی شخص کے ذریعے سے انجام دیے گئے، ایسا نہیں کہ کئی لوگوں نے مل کر کے کیا ہو، تو چونکہ فاعل موجود نہیں اس لیے غائب، کرنے والا چونکہ فرد واحد ہے، شخص واحد، اس لیے کیا ہے، فعل واحد کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ ایسا فعل کہ جس کو ایک غائب شخص نے انجام دیا ہو۔ ٹھیک، اب اگر فعل کسبہ اور فعل کسبت کو دیکھا جائے تو ان کے درمیان آپ کو ایک معمولی سا فرق نظر آئے گا۔ کسبہ ٹھیک، اس میں کوئی کا نہیں ہے، لیکن کسبت جب دیکھتے ہیں تو اس کے آخر میں ایک تائے ساکنہ لگی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس میں تائے ساکنہ نہ ہو وہ مذکر ہوتا ہے، اور جس میں تائے ساکنہ ہو وہ، تو فعل واحد غائب کے جو صیغے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، واحد غائب کے، کس کے؟ واحد غائب کے۔ واحد غائب کبھی مذکر ہوتا ہے، کبھی مؤنث ہوتا ہے۔ مذکر کے آخر میں تے نہیں لگا رہتا ہے، تائے ساکنہ، اور جو مؤنث کے لیے آتا ہے واحد مؤنث غائب کے لیے اس کے آخر میں کیا رہتا ہے؟ خلق مذکر ہے، خلقت مؤنث ہو جائے گا بھائی، ٹھیک۔ کسب مذکر ہے، کسبت مؤنث ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں فعل مذکر کے آخر میں تائے ساکنہ بڑھانے سے فعل ماضی مؤنث غائب بن جاتا ہے۔ جب آپ واحد مذکر غائب کے آخر میں تائے ساکنہ کا اضافہ کر دیں گے تو وہی واحد مذکر واحد مؤنث غائب بن جائے گا۔ جیسے خلق بعلاوہ تائے ساکنہ خلقت، اس نے پیدا کیا، یہ مؤنث ہو جائے گا۔ اب یاد دہانی، ہم 13ویں سبق میں کہہ چکے ہیں کہ صرف مؤنث لفظ ہی مؤنث جنس پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ بعض اشیاء جیسے عین، شمس بھی مؤنث کہی جاتی ہیں۔ مثلا الشمس اذا طلعت میں سورج کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ مؤنث ہمیشہ جو ہے مؤنث حقیقی ہی نہیں ہوتا ہے کہ جو مؤنث پر دلالت کرے یا مؤنث کے جنس کو بتائے۔ مؤنث کی جنس کو بتانے کے لیے اور بھی دوسری چیزیں ہیں جس میں آپ کو کوئی علامت تانیث نظر نہیں آئے گی۔ تو اگر کوئی کلمہ علامت تانیث سے خالی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں
کہ یہ جنس مؤنث کو بیان نہیں کرے گا، بلکہ عربی زبان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو جنس مؤنث کو بیان کرتی ہیں، جبکہ وہ مؤنث حقیقی نہیں ہوتی ہے نا، یہی بتانا چاہتے ہیں۔ بس یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مؤنث الگ الگ طریقے، مؤنث کبھی حقیقی ہوتا ہے، کبھی مجازی ہوتا ہے نا؟ ایسے مذکر بھی کبھی حقیقی ہوتا ہے، کبھی یاد رکھنے کے لیے فعل ماضی واحد مذکر غائب پلس تاء ساکنہ برابر فعل ماضی واحد مؤنث غائب۔ یہ یاد رکھیں آپ کہ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اسی میں پلس ایک تاء ساکنہ کا اضافہ کر دیں گے تو وہی واحد مؤنث غائب ہو جائے گا برابر۔ جیسے طلع مذکر ہے، ٹھیک، تاء ساکنہ طلعت مؤنث ہو گیا، دخل مذکر ہے، ایک تاء ساکنہ کا اضافہ کر دیا، دخلت، یہ کیا ہو گیا؟ واحد مؤنث غائب۔